اس کے سیرت کے سننے سے اور اس کے ذکر سے فوائد ہونا ہمارے بزرگان دین کے مشربات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فائدہ نصیب فرمائے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی سے کوئی اللہ والا گزر جاتا ہے اس بستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سفر جس علاقے میں ہوا تھا وہاں دوبارہ بدعات نہیں شروع ہو سکی، یہ شروع ہوئی تب بھی ختم ہو گئی۔ سکھر بائی پاس پر ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عبسہ، ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے۔ حضرت شیخ دامت برکاتہ کے ساتھ میرا بھی جانا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر ایک مدرسہ بھی انہوں نے ساتھ بنایا، مدرسہ عمر بن عبسہ۔ تو وہاں کے مولوی صاحب نے خود بتایا کہ یہاں پر بدعتی لوگوں نے آ کر اپنے مزار بنائے، وہ مزار گرے ہوئے تھے۔ کئی بار آئے، مزار بنائے، مزار گرے ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میں اس جگہ پر دفن ہوں، یہاں پر کوئی دوسرا بندہ نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وہ جگہ خریدی اس کے ساتھ۔ پھر وہاں پر اس زمانے کا ایک کنواں بھی بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں بتایا کہ میں بھی یہاں پر ہوں اور میری بیٹیاں بھی یہیں پر دفن ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ معینہ قبرستان بھی دکھایا جہاں چند ایک قبریں ہیں، لیکن وہ قبریں قریب المنہدم ہیں، وہ بھی دکھائی۔ تو جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بدعات ہو نہیں سکتی۔ جس جگہ پر صحابہ ہیں وہاں بدعات ہو نہیں سکتی۔ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں خیر اور برکتیں اور رحمت کا نزول کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، خود ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آیا ہو۔ سب سے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کلمہ توحید کوئی نہیں پڑھتا، کلمہ شہادت پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ایمان مفصل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ایمان مجمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اذان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نماز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کے اندر کہاں ذکر ہے؟ روزے کے اندر کہاں ذکر ہے؟ روزہ کس کی نقل میں رکھا ہے؟ حج میں کہاں ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں حج کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ اگر اپنے طریقے سے کرے گا تو ادا ہو جائے گی۔ میرا دل چاہتا ہے یار میں اس کو زکوٰۃ دوں، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں۔ ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ہماری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین چل سکتا ہے، دنیا بھی نہیں چل سکتی۔ جو چل کے دیکھے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر مزے ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اس کو کر کے دیکھے، اپنا کے دیکھے، وہ عین فطرت ہے۔ تو بس اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی چلا تھا کہ وہ بھی کچھ اجمالاً ہو جائے۔ پھر اس میں آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے دکھائی، ہر چیز سکھائی۔ کیسی سکھائی؟ ایسی سکھائی کہ اس کے متبادل بھی سکھا دیے، وہ نہ کر سکو تو یہ بھی سکھا دیا، یہ نہ کر سکو تو یہ بھی سکھا دیا، اور ایسا نمونہ چھوڑا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے اندر ایسا نمونہ ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا ایک سیرت ہے جو کہ حالات کا نام ہے، ایک ہے شمائل جو آپ کی عادات کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں کا ذکر کریں گے۔ تو سیرت میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، اور پھر ہمارے مشائخ نے سیرت میں کیا کام کیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ نے میرے دل میں اتنی بھر دی تھی کہ 40 دن مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی. 40 دن بچہ. مجھے میری عمر 4 سال 6 سال 13 برس تک میرا عشق رسالت میں یہ حال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ حال تھا کہ مجھے 40 دن بھوک ہی نہیں لگتی تھی. اللہ اکبر. محبت جب ہوتی ہے نا تو آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہے نا، چاہے حلال محبت ہو چاہے حرام ہو، لیکن نیندیں اڑ جاتی ہیں راتوں کی محبت کے اندر. تو محبت چاہتی ہے کہ کچھ حالات پتہ ہو، محبوب کا نام پتہ ہو، ٹھیک ہے، محبوب کی عمر پتہ ہو، اس کے معاملات پتہ ہو، اس کے تعلقات پتہ ہو. تو بہرحال ان کچھ چیزوں کا ذکر آج میں انشاءاللہ کروں گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بس وقت میں ایسی فرصت دے دے، بس روز ہی ایسا ہو، روز ایسا ہو جلد از جلد اس کو ختم کر لیں. تو ابھی تو ایک ہفتہ میں دیکھ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا اور زمزم سے کے کنویں سے جو سونے کے برتن اور چیزیں نکلی تھیں وہ بھی حضرت عبد المطلب کو دے دی گئیں. اس کا واقعہ تفصیل میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا. عبد المطلب کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی، بڑی ہی مخالفت ہو رہی تھی. تو اس مخالفت کے اندر عبد المطلب نے کنواں کھودنا. کنواں ظاہر بات ہے بہت نیچا کنواں تھا اور مکہ کی زمین پتھریلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جا بجا چٹانیں ہیں اور مکہ مدینہ دونوں کی زمین ہی پتھریلی ہے، جا بجا چٹانیں ہیں. وہاں کوئی دوسری فصل ایسی بڑی مقدار میں نہیں ہو سکتی، چنانچہ صرف کھجور ہی اگتی ہے عام طور پر زیادہ ہے، اور پانی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا. عبد المطلب کو لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا کہ پانی کا انتظام کرو، پھر انہوں نے بہت اللہ سے مانگا، پھر ان کو یہ خواب آیا. تو جب ان کی مخالفت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا میں آپ کے نام پہ قربان کروں گا. چنانچہ حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت عبد المطلب بڑے برگزیدہ آدمی تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے سے منع کرتے تھے، بتوں کو پوجنے سے منع کرتے تھے، اس کے علاوہ بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے سے منع کرتے تھے. ساری زندگی کبھی خود چڑھاوا نہیں چڑھایا. اور عبد المطلب ایسے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کے ساتھ روب و جلال بھی تھا، اور خوبصورتی تھی کہ کوئی نظر ٹکا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب آ رہی تھی ویسے ویسے یہ اسرار لوگوں کے سامنے کھلتے جا رہے تھے. اسے زمزم کا کنواں ایسے ملا، ایسی عجیب و غریب حالت میں ملا، ایسی حالت میں ملا کہ کسی کو توقع نہ تھی کہ یہاں سے بھی پانی نکل سکتا ہے. چنانچہ پانی نکلا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے یہاں 10 بیٹے ہوئے اور 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ. تو حضرت عبد المطلب ایک زمانہ گزر چکا تھا، بھول چکے تھے. تو ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے تو خواب آیا، اور خواب میں ایک شخص کو کہہ رہا تھا یا عبد المطلب اوفوا بنذرک لرب ھذا البیت، کہ اس گھر کے رب کے لیے جو تم نے نظر مانی تھی نا اس نظر کو پورا کر. وہ بڑے پریشان ہوئے، اٹھے، اپنے بچوں کو بلایا، کہ میں نے یہ نظر مانی تھی. بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ اپنی نظر پوری کریں. تو قرہ ڈالا کون سے بچے کو دوا کرنا ہے. چنانچہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. حضرت عبداللہ کو لے کر وہاں پر جانے لگے، چھری ہاتھ میں پکڑی اور لے کے جانے لگے. تو عبداللہ جو تھے سب سے لاڈلے، سب سے زیادہ محبت ان سے تھی، اور آنکھوں سے آنسو بھی رہا ہے اور نظر بھی پوری کرنی ہے، اور اللہ کے گھر کی نظر ہے، اس کو کیوں نہ پورا کریں. چنانچہ لے کے جانے لگے تو ان کی بہنوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں، ان کی جو آپ کی نظر تھی آپ اس نظر کے عوض نذرانہ دے دیں. کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے،
ایک جان کی عوض نذرانہ خون بہا دیا جاتا ہے، چلو ہم خون بہا دیتے ہیں، تو ایک جان کا عوض 10 اونٹ خون بہا ہوتے تھے۔ تو ایسا کیا کہ حضرت عبداللہ ایک طرف اور 10 اونٹ ایک طرف، یہ ہو گئے۔ اب قرہ ڈالا تو عبداللہ کے نام، ان کو ذبح کرو۔ تو پھر لے جانے لگے تو بہنوں نے کہا آپ ایسا کر لیں اونٹ بڑھائیں، ہو سکتا ہے اس کی نظر زیادہ ہو، 20 اونٹ کر دی۔ قرہ ڈالا تو پھر عبداللہ کے نام، اسی کو ذبح کرو۔ پھر تیسری بار 30 کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ ہوئے تو قرہ ڈالا، اب 100 اونٹوں کے نام پہ نکل آئے۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب عبداللہ کی جان بخشی ہو گئی۔ تو یہ قرہ ڈالنے کا ایک انداز عرب میں مانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر ڈالا ہے۔ تو قرآن اندازی، اس قسم کی قرآن اندازی جس میں کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ہر طرح کی قرآن اندازی وہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اسی جگہ پر وہاں پر 100 اونٹ ذبح کیے، اور حضرت عبداللہ کو ایک لقب ملا ذبیح، کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک بدو آیا اور اس نے آپ کو مخاطب کیا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحین کی اولاد میں سے۔ حضرت معاویہ پریشان ہوئی، اس نے کیا کہہ دیا؟ تو آپ نے پھر ان کو یہ قصہ سنایا کہ میرے دادا نے یہ منت مانی تھی اور پھر اس نظر کو پورا کرنے کے لیے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ سارا ایسے ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے، ایک کاہنہ تھی، اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کا نام تھا فاطمہ بنت مر۔ فاطمہ بنت مر نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، کہنے لگی کہ اپنی طرف بلایا، کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو، میں اس وقت گزارنے کے تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ 100 اونٹ یعنی کہ اس کا مطلب ہے 100 اونٹ کا مطلب ہے میں تمہیں 3 قافلے دوں گی۔ 3 اس زمانے میں ایک قافلے کے اندر ایک بندے کا کچھ فیصد مال لگ جاتا تو وہ تو کتنا اوپر چلا جاتا، تو 100 اونٹ دوں گی۔ یہ تو سرداروں کے پاس ہوتے تھے، جیسے عبد المطلب کے پاس ہوا کرتے تھے۔ 100 اونٹ دوں گی، کہنے لگے کہ تو حضرت عبداللہ نے اس وقت 2 شعر پڑھے، کہنے لگے اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي تبغينه يحمل الكريم عرضه ودينه۔ یہ 2 اشعار پڑھے، کہنے لگے حرام کے ارتکاب سے موت قبول کرنا آسان ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی عمر کیا تھی؟ حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 برس۔ اما الحرام فالممات دونه، حرام کرو اس سے بہتر ہے مر جاؤ، حرام نہیں کر سکتا۔ والحل لا حل فاستبينه، اور ایسا فعل جو کہ میں کبھی معرض وجود میں نہیں لا سکتا وہ میرے لیے حلال بھی نہیں ہو سکتا۔ فكيف بالامر الذي تبغينه يحمل الكريم عرضه ودينه، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ جیسے کریم النفس آدمی کے لیے، شریف النفس آدمی کے لیے، سرداروں کی اولاد کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ ہو بھی جائے تو میری حمایت کون کرے گا؟ تو یہ بہت گندا فعل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ سفر میں تھے حضرت عبداللہ، وہاں چلے گئے حضرت آمنہ بنت وہب سے، انشاءاللہ اگلے طرف میں اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت آمنہ کی صفات، آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا، اور حضرت آمنہ بنت وہب کی ہی رشتہ داروں میں ایک اور حالہ بنت مر، ان سے حضرت عبد المطلب نے نکاح فرمایا، اور ایک ہی مجلس میں نکاح ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھ کے جو ہے وہ آگے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو نکاح حلال نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کے مسئلے بے وقوفی ہے چھیڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں،
نکاح اصل جو ہے وہ یہ ہے، یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، دو گواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا، دو گواہ موجود ہیں، نکاح ہو گیا۔ سمجھ رہے درمیان میں مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے شرعاً، ٹھیک ہے؟ جو ہم کرتے ہیں یہ شرافت اتباع ہے، شرافت بندگی ہے، تاکہ اس کی مشہوری ہو، نکاح میں اعلان ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اسکولوں کے اندر شادیاں، نقلی شادیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر نکاح ہو چکے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، کہ ہاں، اور وہ طلاق کے بغیر آگے جا کے دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں، پوری زندگی زنا کرتی ہیں، کہتی ہیں ہماری زندگی میں پتہ نہیں پھٹکار کیوں ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈراموں میں نکاح کر لیا، جدہن جدن وہزلہن جدن، مزاح میں کر لو یا غصے میں کر لو، نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ لہذا اگر عبداللہ کا نکاح کس نے بھی پڑھایا ہے، نکاح ہو گیا نا۔ شریعت کا مسئلہ ہے النکاح فالایجاب والقبول، ہدایت کا کتاب النکاح کا پہلا جملہ، نکاح کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہے۔ کیا شرط کیا ہے؟ عند شہادتین، دو شہادتوں کے ساتھ۔ ہدایت کے پہلی سطر، نکاح کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کا نام ہے، دو گواہوں کے سامنے۔ فلہ مہر، پھر فلہ مہر، پھر عورت کے لیے مہر ہے، وہ باقی شرائط ہے، لیکن ضروری دو گواہ ہیں، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے، چنانچہ جس نے بھی نکاح پڑھایا تھا نکاح ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا؟ فرشتے گواہ تھے، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ گل مکتی، جان چھٹی، ہماری بچہ ہے، بچی ہے چھوٹی، انش اس کا نام، چلیں کل مکی جان چھٹی مکو لکھو ایسے بولتے، تو میں نے مجھے یہ جملہ بڑا اتنا اچھا لگتا تھا، میں ایسے ہی بول رہا تھا، کل مکی جان چھٹی۔ جب مسئلہ حل ہو گیا تو دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت خدیجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ کچھ سوال ہے؟ آپ کو اگر نوعیت پتا ہو تو سوال ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ نوعیت پتا ہو، نکاح پڑھانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پڑھانے والا بریلوی ہے، پڑھانے والا جیسا ہے ویسا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول کرنے سے۔ سمجھ رہے؟ چنانچہ یہ نکاح بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ اب حضرت عبداللہ وہاں کچھ دن رکے، واپس آئے تو فاطمہ بن مر نے دیکھا، بلایا، ادھر آؤ، تو تجھے پتا میں کون ہوں؟ تو بہت بڑی عالمہ ہے، تو میں تجھے برائی کی دعوت دے سکتی ہوں، تو اس دن تو نے دی تھی، لگی میں بری عورت نہیں ہوں، لگتا ہے تو کچھ جگہ کچھ وقت گزار کیا ہے، تجھ میں کوئی تبدیلی ہے، کہاں میری شادی ہوگی، کہاں اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت تجھے کیا حاجت تھی، اب تجھے کوئی حاجت نہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ لگی کہ تیرے اندر ایک نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت میرے اندر آ جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں جس کا والد تو بن رہا ہے۔ دلائل ابن ابی نعیم اور مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فاطمہ بنت مر، پھر میں نے ایک بڑے عالم سے سنا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ اس فاطمہ بنت مر سے ابو طالب کا نکاح عبد المطلب نے کر دیا کہ تو اتنی امید لے کر آئی تھی، تو چلو کوئی بات نہیں، اب تیرا نکاح ہم اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے ان کا نکاح پڑھوایا، چنانچہ یہ خاتون حضرت علی کی والدہ ہے، لیکن مجھے کوئی تصدیق نہیں ہے اس کی، میں نے سنا ہے کسی، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ میں بتاتا بھی ہوں کہ مستند ہے یا غیر مستند ہے، اس لیے بتا دیا تھا کہ ساری باتیں آ جائیں، کل کو کہیں سے آپ سنیں گے تو کہیں گے تو دس ہی نہیں سی ہے، تو یہ بھی بتا دوں میں نے، جو مجھے یاد ہے، باقی سب چیزیں تو بتا سکتا بھی نہیں ہوں، سب چیزیں مجھے آتی بھی نہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ سفر پر گئے، اور وہاں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ پھر اب آئے دوسری کہانی کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک سلطنت تھی یمن میں، یمن یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، اور یمن یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سلطنت تھی،
اس کا بادشاہ تھا ذو نواس، بہت بڑا بادشاہ تھا ذو نواس، بڑی طاقت تھی، ایسی طاقت تھی کہ کہتا تھا لوگ مجھے سجدہ کرو۔ اچھا اس طاقت کا کیا تھا، اس نے کبھی فوج کا استعمال نہیں کیا تھا، کبھی اس نے پولیس کا استعمال نہیں کیا تھا، بغاوت ہوئی اس نے کبھی باغیوں پہ سرکشی نہیں، باغیوں پہ چڑھائی نہیں کی۔ کیا کرتا تھا، اس کے پاس ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جو جادوگر تھا، وہ جادوگر اس کے سارے کام کرتا تھا۔ جیسے فوج باغی ہوئی، فوج باغی ہو گئی تو جادوگر جادو کرتا تھا، اس جادو کی وجہ سے جو باغی تھے ان میں پھوٹ پڑ جاتی تھی۔ یہ ایسا علم کا کاٹ کرتا تھا۔ کوئی درباریوں کا وہ کرتا رہتا، اسکیننگ کرتا رہتا تھا، کسی میں بغاوت کون سا پیدا ہوتا، بادشاہ کل تو بغاوت کے بارے میں سوچ رہا تھا، دوبارہ مت سوچنا، چلو جی یہ ہوتا تھا۔ دشمن مقابلے پہ آیا، جادو کے زور پہ دیوار کھڑی گئی، وہ سب اس سے ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیواریں کہاں کھڑی ہو رہی ہیں، اور ہوا سے تیر آ رہے ہیں، ہوا سے تیر چلتے جا رہے ہیں اور دشمن مرتا جا رہا ہے، آگے کوئی ہے نہیں، ویسے ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو سارے کام وہ جادوگر کرتا تھا۔ فوج تھی لیکن صرف دفاع کے لیے، تو نظام چلانے کے لیے، اور بھی معاملات ہوتے لیکن موٹے موٹے معاملات یہ جادوگر کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا روب اور ہیبت اور جو دبدبا تھا بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا، بوڑھا ہو گیا کہ اللہ بادشاہ سلامت کوئی ذہین ترین نوجوان مجھے دے دیں، میں نے جو پڑھا ہے میں اس کو سکھا دوں تاکہ آگے آپ کی سلطنت کو وہ سنبھال کے رکھے۔ بادشاہ نے کہا ہاں تو بہت اچھا ہے۔ اس نے پوری رعایا میں لڑکوں کا امتحان لیا، جو سب سے ذہین ترین لڑکا تھا اس ذہین ترین لڑکے کو اس نے چن لیا اور لے کر آ گیا جادوگر کے پاس۔ جادوگر اس کو جادو سکھانا شروع ہو گیا۔ دیکھیں ذہانت ایک الگ چیز ہے، سمجھداری ایک الگ چیز ہے، اور حافظہ یہ ایک الگ چیز ہے، بڑی عمر کا ہونا، عقل مند ہونا یہ الگ چیز ہے، ذہانت ایک الگ چیز ہے۔ ذہانت یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی۔ تو ام حبیبہ یہ اخیر النساء العرب، عرب کی سب سے خوبصورت عورت تھی، جو امہات المومنین میں سے ہیں ام حبیبہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی۔ کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ وہ بھانپ لیتی تھی، وہ ذہین تھی۔ آج یہ تاثیر ہے کہ جس بچی کا نام آپ عائشہ رکھیں گے وہ ذہین ہوتی ہے، جس عائشہ نام کی بچیاں غبی نہیں ہوتی۔ میں نے بہت دیکھا ہے، بہت نوٹ کیا، عائشہ نام کی بچیاں اکثر و بیشتر ذہین ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس ذہانت کی تاثیر آج بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذہین بہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سمجھ لیتی تھی آپ کو کیا چاہیے، اور بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شوہر کے اشارے سے سمجھ لے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ تراحت بھی کرتا رہے بیچارہ، روتا بھی رہے، چیختا بھی رہے، گوانیوں ہو کیا نہیں تو ایسا نہ ہو۔ خیر یہاں بیویوں کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تو شوہروں کو تنقید کرنی چاہیے، بیچارے شوہر ہی سارے بیٹھے ہوئے، سارے اکثر ہوئے، لیکن میں بھی آپ لوگوں کی حمایت اس لیے کروں کہ خوش ہو جائے آپ لوگوں کی۔ عائشہ ذہین تھی۔ ایک بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کسی آپ تکلیف میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تکلیف میں بیٹھے، جو دوسرا ہے اس کو خوشی ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو اگر وہ آپ کا خیال رکھنے والا ذہین ہے نا، تو وہ اپنی کیفیت آپ کے اوپر نہیں ڈالے گا بلکہ آپ کی کیفیت اپنے اوپر لے گا، اپنے جذبات کی قربانی دے گا۔ اور جو صرف محبت کرنے والا ہوگا، ذہین نہیں ہوگا، وہ آئے گا اور لڑ کے چلا جائے گا، جیسے بد اخلاق آدمی، میں اتنا خوش تھا، میں آیا بتانے کے لیے، آگے سے منہ بنایا تھا کچھ طریقہ۔ تو یہ معاشرت کی بات بھی نہیں ہے، معاملات کی بات بھی نہیں، صرف آدمی جو دماغ استعمال کرتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے، تو جیسے سوالات کرتے ہیں بہت سے لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے، اس چیز کی گہرائی میں سوچتا ہے، اس کو نوٹ کرتا ہے،
کے حوالے سے دیکھتا ہے تو ایسے ان سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ شخص ذہین ہے. یا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے تھے. سبق پڑھاتے ہوئے وہ فرماتے تھے کہ ایک طالب علم سے بھی تم بھی کوئی سوال کیا کرو. ٹھیک اس سے میں کل سوال کروں گا. تو اگلے دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پوچھا. ہاں بھی تمہیں کوئی سوال ہے کیا؟ جی. اس سے جی آپ نے پڑھایا کہ سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو تو روزہ افطار ہو جاتا ہے, اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کہنے لگے کہ تو چپ رہا کر, تو سوال نہ کیا. ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تو جب آپ نے سسرائیل جانا, اپنے شوہر کے گھر جانا تو ادھر خاموش رہنا. تو وہ 6 دن ہو گئے بالکل خاموش بیٹھی ہے. کہا کہ تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ بس کیسے بولوں گا, بس تو کچھ نہ کچھ تو بولا کر. لگی کہ ٹھیک ہے بولوں گی, کل بولوں گی. کل بولی. کیا بولی؟ جب آپ کا بیٹا مرے گا تو میری دوسری شادی کراؤ گی, اپنے پاس رکھو گی. تو چپ رہا گا, تو چپ ہی رہا گا. تیری ماں نے بالکل صحیح کہا. بڑا ذہین نوجوان تھا. تو وہ جادو سیکھنے آنا شروع ہوا تو یہ جادو کا بڑا خوش ہوا. یہ تو بڑا ذہین لڑکا ہے, بڑا ہی سمجھدار ہے. تو اس نے بادشاہ کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ بہت اچھا آدمی. لیکن کیا ہوا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس راستے سے آتا تھا تو راستے میں صومعہ تھا, عیسائیوں کی عبادت گاہ, عیسائیوں کی مسجد. تو وہ اس میں سے لوگ نکل رہے تھے. اس نے پوچھا کہ یہ لوگ اندر سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا اس میں ایک راہب رہتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سناتا ہے. اللہ کون ہے؟ جا کے راہب سے پوچھ لو. راہب کے پاس گیا تو راہب لوگوں کو بھیج کے اپنی تلاوت میں لگا ہوا تھا. تو جب وہ انجیل پڑھ رہا تھا تو اس کا دل پگھلنا شروع ہو گیا. کافی دیر بیٹھا رہا. پھر اگلے دن یہ جلدی آیا اور لوگوں کے ساتھ جو وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا تو یہ بھی بیٹھ گیا. تو بیٹھا رہا سنتا رہا, اس کے دل پہ اثر کرتا رہا. تو راہب کے پاس آیا, کہنے لگا میں تو جادو سیکھنے جاتا ہوں تو یہ مسئلہ ہے. کہا تم جادو سیکھنے جاؤ لیکن میرے پاس ضرور آیا کرو. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے. آتے رہے. اب یہ بھی کشمکش میں تھا. وہ جادوگر ٹھیک ہے, وہ بھی یوں کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, یہ یوں کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کلام پڑھتا ہے اس میں ایسی تاثیر ہے. وہ کلام پڑھتا ہے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے, اور یہ کلام پڑھتا ہے تو دیوار نہیں ٹوٹتی لیکن اندر کچھ تبدیل ہوتا ہے. تو یہ اس کا دل اس طرف آ رہا ہے, دلائل اس طرف جا رہے ہیں, پریشان. تو راستے میں نا ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا, اتنا بڑا اژدہا تھا کہ جس کی موٹائی گھر کے چھت جتنی تھی, گھروں کے چھتوں جتنی اس کی موٹائی, اور وہ وہاں کھڑا ہوا تھا. اور ظاہر بات وہ تو کھینچ لوگوں کو نگل لے گا. سارے پریشان ہو, ہل بھی نہیں سک رہے, ایسا خوف ایسا ڈر. تو یہ آ گیا, کہنے لگا اے اللہ اگر تو وہ یہ میں پتھر مار رہا ہوں, اگر تو وہ راہب ٹھیک ہے تو یہ جانور مر جائے, اور اگر نہیں ٹھیک تو یہ نہ مرے, پھر میں منتر استعمال کروں گا. تو اس نے بسم اللہ پڑھا اور پتھر مارا. اب اتنا چھوٹا سا پتھر اتنے موٹے اژدہا کو, جو چھت جتنا موٹا ہے, اتنے موٹے اژدہا کو لگے اس کو کچھ ہوگا, وہ اژدہا ادھر ہی مر گیا. وہ حیران, یہ کیا ہوا؟ وہ اژدہا مر گیا. اب اس کو سمجھ میں آئی. اب اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا, صرف راہب کے پاس آتا, پڑھتا, سیکھتا. جب 10-20 لوگوں نے دیکھا اس نے اژدہا مار دیا تو کہا کہ بادشاہ سلامت کا جو چنیدہ لڑکا ہے یہ تو بڑا سمجھدار ہے, بڑا ذہین ہے. چنانچہ اس کے پاس آئے, کہنے لگے جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میں مسئلے حل نہیں کرتا, میں تو صرف دعا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے, تم اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ جس پر یہ راہب ایمان لے کر آیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ پر ایمان لے, جس کے لیے دعا کرتا ٹھیک, جس کے لیے دعا کرتا ٹھیک. کرتے 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 بادشاہ کے ایک مصاحب, ایک خاص آدمی, وہ خاص آدمی جو
تھا وہ نابینا تھا، اس نے پورے ملک میں علاج کروایا تھا، لیکن اس کی بینائی کا علاج کہیں بھی نہیں ہو سکا، تو آخر کا مایوس تھا۔ تو وہ آیا، کہنے لگا اس کے پاس، کہنے لگا سنا ہے کہ تم علاج کرتے ہو۔ کہا میں علاج نہیں کرتا، میں تو صرف دعا کرتا ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس راہب کے رب پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے جب کہا ایمان لا تو اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی، بالکل صحیح۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس جایا، بادشاہ نے کہا تو نے تو ہر جگہ علاج کرایا تھا، میری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو میری آنکھیں میرے اللہ نے ٹھیک کر دی ہیں، تیرا اللہ تو میں ہوں۔ تو اللہ نہیں ہے جس نے آنکھیں دی ہیں، وہ جو لڑکا ہے اس کا رب اللہ ہے، تو اللہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھہر جا، بلاؤ لڑکے کو۔ بلایا لڑکے کو، تیرا جادو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرنا شروع ہو گئی۔ کہا جادو بازو نہیں بڑا ہوا ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی، وہ خود ٹھیک ہو گئی۔ کہ اللہ کون ہے؟ کہ وہی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے اس راہب کو پیدا کیا تھا۔ کون راہب؟ بلاؤ اس کو بھی بلایا۔ راہب سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، جب تو پھر جائے گا تو یہ دونوں بھی پھر جائیں گے۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہوں، ضعیف آدمی ہوں، میں نہیں پھر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں پھرتا۔ آرا لایا اور آرے کے ذریعے سے یہاں سے لے کر نیچے تک اس کو چیر کے رکھ دیا، اس کے وہیں شہید ہو گیا۔ مصائب سے کہا ہاں تو کلمہ پڑھتا ہے یا آرے سے چڑھنے کے لیے گیا، لیٹ گیا تھا آرے سے چیر دو، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو بھی آرے سے چیر دیا۔ آرے سے چیرنا ایسا تکلیف سے مرحلہ ہے۔ اب نوجوان سے کہا تیرا بھی ایسا کریں؟ کہا کر دو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہ تو ذہین ہے، تھوڑا سا سوچ لے، بڑا سمجھدار ہے، سوچ لے، تجھے میں مہلت دیتا ہوں۔ کہا نہیں، مہلت کی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ، اس کو خوب سمجھاؤ، اگر یہ سمجھتے تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دینا، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں، سسک کے مرے ہی۔ اس کو لے کر گئے، وہاں پہنچا، وہ اس کو کیا سمجھاتے، اس نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ کہا بھائی بادشاہ سے مرنا تو نہیں ہے، بادشاہ نے لوگوں کو مارا، ہم تھوڑی مریں گے۔ اس نے دعا کی، زلزلہ آیا، پہاڑ سے سارے نیچے اور یہ بچ کے گھر پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا تو ان سے کیسے بچ گیا؟ کہا مجھے اللہ نے بچایا۔ دوسری دفعہ اس نے کشتی میں ڈالا اور کہا بیچ سمندر میں اس کو غرق کر کے آ گیا۔ سمندر میں طوفان آیا، وہ سارے کے سارے غرق ہوئے، یہ کشتی سمیت واپس آ گیا۔ کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہے، میدان کے اندر سب لوگوں کو اکٹھا کر اور پھر تیر پکڑ اور اونچی آواز میں کہے بسم اللہ بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں، کیوں کر کے مارا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میدان میں اکٹھا کیا، وہ لڑکے کو اس پہ باندھا، پھٹوں پہ باندھا اور بسم رب ھذا الغلام یہ کہہ کر تیر مارا۔ تیر لڑکے کے یہاں لگا اور یہاں پر لگا بس، اور یہیں پر رک گیا، اور اس نے یہاں پر ہاتھ رکھا، نیچے لڑک گیا، اس کی شہادت ہو گئی۔ جب اس نے یہ کیا تو 20,000 کا مجمع تھا، سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وزیر کہنے لگے بادشاہ سنا مت، اب کس کو مارو؟ کہا ان سب کو ماروں گا۔ تم کو کیسے مارو گے؟ تم جلاد ہی نہیں ہو، کس کو ماریں گے؟ کہا ایسا کرو کہ خندق کھودو، خندق میں آگ لگاؤ، ان سب کو اس میں جھونک دو۔ چنانچہ خندق کھودی، اس میں آگ لگائی گئی، خندقیں کھودی، اس میں آگ لگائی گئی، اور سب کو اس میں جھونک دیا، سارے کے سارے اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہی ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ تو یہ کہ بادشاہ کا سارا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے مارے گئے،
النار ذات الوقود، وہ انگاروں والی آگ کے اندر، اذ ہم علیہا قعود، اس پر کھڑے ہوتے تھے، اللہ ان کی روح کو قبض کرتا تھا، پھر ان کا جسم اس میں گرتا تھا، ان کو ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے 2 بندے بچے، 2 بندے اس لشکر میں سے نکلے اور بھاگے۔ ان 2 کو، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو بھاگے لیکن وہ مارے گئے، یہ 2 پکڑے نہیں گئے۔ یہ آئے قیصر روم کے پاس، یہ دونوں، کہ ہمارے 20,000 لوگوں کو زندہ چلا دیا ہے، آپ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے رب کو سجدہ کریں، حضرت عیسیٰ کو خدا مانے، قیصر روم عیسائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ابرہہ اور ارباب ان دونوں کو بھیجا، کہ جو اس کو تہس نہس کر دو۔ ابرہہ تو ایسا بڑا بادشاہ تھا، ابرہہ نے چڑھائی کر دی زوناواس کے اوپر اور اس کو تہس نہس کر دیا، یمن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یمن کا قبضہ ایسا کیا اس نے، اور اس کی حکومت ہوگی اب، اور روم کے مقابلے میں یمن ایسا بہترین علاقہ ہے، اس کا یہاں پہ دل آ گیا، اس نے ارباد جو اس کا ساتھی تھا اس کو قتل کر دیا، ارباد کو اڑایا، اور خود سارے یمن کا بادشاہ بن گیا۔ سارے یمن کا بادشاہ بن گیا تو اس کی بادشاہت میں آغاز ہو گیا ابرہہ کی۔ تو اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ میں حج کرنے جاتے ہیں، جو بھی تھے بت پرست تھے، لیکن ان کو ابراہیم کے رب کا گھر بڑا پسند تھا، سارے حضرت ابراہیم کو بڑا مقدس اور بڑا اچھا مانتے تھے، بڑا اچھا سمجھتے تھے، چنانچہ سارے ادھر آتے تھے، اس کو بڑا حسد ہوتا تھا، بڑی چڑ ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک صومعہ تیار کیا، بیت اللہ کے مقابلے میں عیسائیوں کا ایک صومعہ تیار کیا کہ آئندہ آج کے بعد حج اس میں ہوگا، آج کے بعد یہاں پر حج ہوگا۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن ابرہہ کا لشکر ایسا، اور ابرہہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کی کیسے کریں، بڑے پریشان۔ تو جو قریشی تھے اور دوسرے عرب تھے ان کو بڑا غم ہوا۔ عرب لوگ جو تھے وہ بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ تھے، کیونکہ قیصر روم تھا اور کسریٰ جیسے بادشاہ وہ بھی عرب کی وادیوں کو نہیں چھیڑتے تھے۔ کیوں نہیں چھیڑتے تھے؟ کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، عرب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ٹھیک، ایک ان کا حسب نسب انتہائی اعلیٰ ہوتا تھا، اور پھر یہ فصاحت و بلاغت میں ایسے ہوتے تھے کہ یہ خود کو عرب بولتے تھے، عرب کا لفظی ترجمہ بولنے والا، اور باقیوں کو عجم بولتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، دوسرے لوگ ہماری نسبت گونگے ہیں، ہماری زبان میں فصاحت و بلاغت ہے، دوسرے لوگ گونگے ہیں، تو یہ اجمیوں کو یہ سمجھتے تھے، اور ہم لوگ ہیں عرب۔ چنانچہ یہ عرب کا ایک رسوخ تھا، عرب کا ایک مقام تھا، ان کی ایک عزت تھی، اس کے حوالے سے میں مزید باتیں بھی بتاؤں گا۔ چنانچہ ابرہہ ان کو بڑا برا لگا ابرہہ کی حرکت۔ انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی آیا رات کے وقت، رات کو اس نے صومعہ کے بالکل درمیان میں پوٹی کر کے چلا گیا۔ صبح اٹھ کے دیکھو تو بڑا غصہ، پوٹی کو تو مار بھی نہیں سکتا، کیا کہتے ہیں، بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا ضرور یہ عربوں کا کام ہے، میں ان کے بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس نے نجاشی کو لکھا کہ میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، تم مدد کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھی دیا جو 2 منزلہ تھا، اتنا بڑا ہاتھی تھا جو 2 منزل جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں جا کے اس کی کمر ختم ہوتی ہے۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ یہ ہاتھی تھا، اس کے ساتھ 8 اور ہاتھی تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ستونوں میں زنجیریں ڈال کے ہاتھیوں کو مختلف سمت روانہ کر دیں گے اور یہ سب کا سب زمین پہ بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ درمیان میں بہت سے جو بھی علاقے آتے رہے ان کو یہ زیر و زبر کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے۔ تو وہاں پر راستے میں عبد المطلب کے اونٹ آئے، عبد المطلب کے اونٹ تینوں نے قبضہ کر لیا۔ جب اس کے قریب پہنچے، طائف سے آگے نکلے تو عبد المطلب پہنچ گئے،
عبد المطلب کا جاہو جلال ایسا تھا ایسا جاہو جلال تھا کہ ابرہہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. اب ابرہہ کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں میں کیوں کھڑا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، میں کیوں کھڑا ہو گیا. تو اب اس کو پریشانی ہوئی، میں کھڑا ہو گیا تو تخت پہ بٹھانا پڑے گا، تو اب کیا کریں. اب اس نے یہ کیا، تخت پہ میں کیسے بیٹھاؤں، ان کے اوپر حملہ کرنے اور اس کو تخت پہ بیٹھاؤں. چنانچہ خود تخت سے نیچے اتر کے بیٹھ گیا، عبد المطلب کو بھی نیچے بیٹھا دیا، کھانے کی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا. عبد المطلب کے جاؤ جلال کے سامنے دب گیا، ایسے ہو گئے جیسے بچہ. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، باقی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ یہ بھی خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے سے کترا رہا تھا. کیسے کترا رہا تھا؟ اس کی ایک دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ محمود ہاتھی جو تھا، یہ ہاتھی اس نے اپنا رخ بدلا اور کعبہ اللہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. بہت مارا اس کو، سارے لشکر کی سپاہی ملے اور مل کے اس محمود کو کھینچا، کوئی ایک ذرہ نہیں ہلا سکا ہاتھی کو. میں نے نہیں جانا. جب یہ آگے نہیں بڑھے تو باقی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا اور یہ وہیں پر ہو گیا. تو اب رہا بھی میں تو اپنے ظاہر بات ہے، اسی کے اوپر اس کا وہ تھا، اسی کے ساتھ ہوں. اس نے کہا جاؤ حملہ کرو، تباہ و برباد کرو تو. چنانچہ وہ لوگ آگے بڑھے تو عبد المطلب آئے ان کے پاس، تو کہنے لگے کہ میرے اونٹ واپس کریں. بہت سی باتیں ہوئی، ان میں جو بنیادی بات تھی جو ہمارے کام کی ہے، میرے اونٹ واپس کریں. کہنے لگے کہ تو اونٹ مانگنے آیا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے علاقے پہ حملہ نہ کرے، اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کرے، اور جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تجھے سفارشیں کرنے کی، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرنا جانتا ہے. تو وہاں بھی ٹھٹکا ہوگا، برا کو ٹھٹکا ہوگا. چنانچہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب آئے سب لوگوں کو لے کے کعبۃ اللہ کے اندر، وہاں پہ گڑ گڑاتے رہے. گڑگڑاتے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنہ رحالک. اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنی جگہ کی حفاظت کر. وانصر علی اعلی صلیب وعابدیہ اليوم آلکا. اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد کر. لا یغلبن صلیبهم ومحالهم ابدا محالکا جزوا جمیع بلادهم والفیل کی یبسوا عیالهم امدوا حماک بکیدهم جہلا وما رقبوا جلالک. کہ ان کے صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی. لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں. جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت و جلال کا ان کو خیال نہیں ہے. لہذا یہ اشعار پڑھے اور اللہ سے دعائیں مانگی. روتے رہے. رات میں آیا کہ کئی گھنٹوں روتے رہے. پھر وہاں سے نکلے اور نکل کر پہاڑ، حرم کے ساتھ جو پہاڑ ہیں ان پہ چڑھ گئے. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ جائیں گے تو پھر بنا لیں گے، یہی سوچا ہوگا. تو ان کو تو پتہ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پرندے بھیجے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. F-16 نے بمباری شروع کر دی، ان سب کو نیست و نابود و تباہ کر دیا. سارے کا سارا لشکر وہیں پر کعصف مأکول، کھایا ہوا پھس جو ہوتا ہے نا، کہ روٹی چبائے اور ایک تو روٹیاں چبا کے پھینک دیتے ہیں، اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، کیسی گندی حالت ہو جاتی ہے. ایسی بھوسے کو اگر چبا کے ڈال دیا جائے تو اس کی کیسی گندی حالت ہو جاتی ہے. تو سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا پھس ہوتا ہے، جس سے ہائیڈروجن سے بندہ پگھل جاتا ہے، ہائیڈروجن بم بندے کو پگھلا دیتا ہے. ایسے کھائے ہوئے خود کی طرح وہ رکھے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا؟ اہل مکہ وہیں پر تھے. جو ابرہہ کو پتہ چلا یار میرے لشکر کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو واپس بھاگا. تو اس کو ایک مرض ہو گیا
کہ جس مرض کے اندر انسان نہ عقل مند رہتا ہے نہ بے وقوف ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سے پانی جاری، اور اسی مرض کے اندر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ تڑپ کے وہیں پر مر گیا۔ تو ابرہہ کے ساتھ یہ ہوئی، پھر وہ اتنا ہزاروں کا لشکر وہ وہاں پر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر ایک سیلاب آیا حرم کے اندر، وہ سیلاب آیا اور پانی کھڑا رہا کچھ دنوں تک، اور وہ سیلاب بھی کھڑا رہا۔ پھر وہ پانی جانا شروع ہوا دوسری طرف، دیکھا کہ پانی نے سارے کچرے کی صفائی کر دی تھی۔ پانی صرف وہ کچرا بہا کے لے گیا، کسی کا کچا گھر بھی بہا کے نہیں لے کے گیا۔ تو پھر یہ سارا قصہ ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ وہ بھی پہاڑوں پر تھیں، پھر وہ نیچے آئیں۔ اس کے 8 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے 2 مہینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ قصہ سارا ہوا محرم الحرام میں، 8-9 محرم کو یہ قصہ ہوا، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے حضرت آمنہ کے اوپر یہ 8-9 مہینے کیا گزری تھی، اور حضرت عبد المطلب کے اوپر کیا گزری تھی، حضرت عبداللہ پر کیا گزری تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔